نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، فنا فی توحید غرق فی توحید حق و یقین فنا فی ذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ دا کمال عطا فرمائے، قلب طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، پیغام قرآن و سنت کو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور اس روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب میں دکھی انسانیت پالا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، قابل سادہ طرح موضوع سامنے آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور دی اس محفل دے اندر ان اللہ والیاں وچ ایک اللہ والے حضرت ابراہیم بن احمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے بارے نفحات الانس وچوں کو ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو وچ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دا کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک وچ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں نہ دنیا وچ کوئی کسی طرح دا خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے نال دوستی دا حق ادا کیتا، نفس و شیطان دنیا انہوں نے پجاریاں ماسو اللہ گمراہ جہنم میں فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹبکے جادو ٹونیاں نجوماں چ ہمزادہ تصویریں جنات کیمیا گری جوڑ جے بابیاں بے شیطانی پروگراماں تو الگ ہو کے اور قلب نہ الگ ہوئے ریداں الگ ہوئے کہ کوشش بھی کرنے نہ خیال نہیں آتا میں فنا اور نیستی اور جمعیت اور کمال حاصل کیتا، پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور میرے سچے دوست اولیاء اللہ کو حق سے فیض کیتا، انہوں دی رہنمائی دے وچ میری بارگاہ تک رسائی اور میرے دین دی نعمت حاصل کیتے، اور یہ اللہ والے جڑے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانوں بھی چاہیے اگر اسی اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں کہ سچی توبہ کریے، ماسوا اللہ دے نفسانی شیطانی نصاباں چوں نکلیے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، روزے الست دیاں سعید الفطرت روحاں جڑیاں جنہاں روزے الست دلوں بلا کیا سگا اور اتوں خدا مست ہو گیا سی، اج بھی خدا مست ہے، جڑیاں ازلی بدبخت روحاں نے جنہاں روزے الست دلوں بلا نہیں سی کیا، دنیا دے نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئے تو دنیا وچ بھی آ کے دنیا دے طلب لگے رہندے، ہے طالب مولا دے پرچھاویں تو بچو، زہریلا پرچھاواں نہ دے
انہاں دی صحبت محبت تعلق دا دور دی گل ہے۔ تو سچا طالب مولا ماسوا اللہ تو کلی بے رغبت ہو جاتا، قلباً بے پیان ہو جاتا۔ انہاں دی دنیا دی محبت طلب رغبت دوستی تو کلی قلباً الگ ہو کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح القیدہ ذاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی بت شکن بدتاں رخصاں تعویلاں اور شیطانی پروگراموں دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو اخذ فیض کرے، انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرے، انہاں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کرے، انہاں دی نورانی توجہات لوے تاکہ اندر نورانی ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکری قلبی حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، اور پھر انہوں نفی اس بات دا یعنی کلمہ طیب دا ذکر دا او دے نور دا پانی دے تاکہ بوٹی اندر ودے پھلے خودی نشو و نما اور آبیاری ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی نسلوں کے عالت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہوں، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سبحانہ دی آخری زندہ کتاب ہے، اور یہ آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے۔ یہ باری ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی قرآن پاک نو چھڑیا امت نے تے زوال دا شکار ہو گئے، لیکن آج بھی عروج دا نسخہ کیمیا قرآن کریم ہی ہے، لیکن تے عمل اویں کرنا جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا، اور اجماع اہل سنت و جماعت کر دے رہے ہیں، اہل سنت و جماعت دے نار رہو اور قرآن کریم نو کوٹ کے پھوڑو، جو قرآن کریم کی رب سنے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تے سانوں چاہیے کٹ کھان کٹ ساؤن کٹ بولن کٹ ملن دی عادت بنائی ہے، غافلہ لوگوں تو الگ رہی ہے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے۔ سچے طالبان مولا سچے عشاقان مولا سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے، سچے صوفیاں درویشاں دی کوشش ہوندی ہے کہ اسی غافل مخلوق نو نہ جانی ہے تے نہ غافل مخلوق سانو جانے۔ سچے اللہ والے کٹ کھان کٹ سون کٹ ملن کٹ بولن دی عادت بناؤں گے، اپنے ذاتی حواس نو معطل کر دے، اس ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل چوں نکل جاندے نے، کیونکہ وجود انہاں دا قیدی ہے لیکن روح قیدی نہیں، ذاتی حواس معطل کر دے مراقبے رہے تے پھر باطنی حواس بیدار ہوندے گا تے اندر نورانی ہوندا ہے، اور پھر عالم امر دے لوری ہوتا ہے باطن شروع پرواز کر دینے، روح اس کاکی عنصر وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردے آیا باطنی مجلساں وچ حاضر ہوندی ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کردی ہے، اور آسماناں دی سراں کردی ہے، روح لوح محفوظ دا مطالعہ کردی ہے، جس عالم ناسوت چوں نکل کے عالم جبروت عالم ملکوت جبروت لاہوت ہاہوت دیاں سراں کردی ہے، حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روحی ہوندی ہے، پھر اگے سیر نظری ہے۔ تو سچے طالبان مولا دلو باطن چ پرواز کردے ہیں کہ چاریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کر دی ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدن حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا انہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سوڑے فرمایا اللہ ربکم منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ دیدار مولا دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ نصیباں والے میں مل گئی ہے جڑے سچے مخلص ہیں۔ اور انہاں اللہ والے دے بارے رب سنے فرمایا کہ انہاں دنیا میں کس طرح کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے میں جو کہ اللہ والے حضرت ابراہیم بن احمد رکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم قصار رکی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اخذ فیض کیتا۔ حضرت ابراہیم رکی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ابتدائی دور میں میں حضرت مسلم مغربی دی زیارت واسطے گیا، جدوں میں انہوں دی مسجد چ آیا تو پھر میں انہوں دی امامت دے وچ انہاں پیچھے نماز پڑھی کہ میں دیکھیا انہوں نے کہ الحمد شریف کئی جگہ انہوں غلط پڑھی کہ میرے دل 'چ خیال آیا کہ میری ساری محنت ہی ساری ضائع ہو گئی، فضول سفر کیتا اتنے آنے کا۔ باہر چونکہ رات کا ٹائم ہویا سی، مجبوراً رات اتنے کٹی۔ صبح جب نماز واسطے میں اٹھیا تو طہارت اور وضو واسطے برائے فناد کی طرف جان لگا تو رستے 'چ ایک شیر دیکھیا ستا پیا تو میں خوف زدہ ہو کے واپس ہویا تو ایک شیر ہور میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہا ہے تو میں مزید خوف زدہ ہویا اور ڈریا تو شور مچاؤن لگ پیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ کی خانقاہ تک پہنچ گیا۔ تو حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ جو باہر تشریف لے آئے تو انہوں نے جب شیراں دیکھیا تو شیراں نے انہوں نے دیکھیا تو آپ دے کے عاجز ہو کے آپ دی خدمت حاضر ہوئے۔ آپ نے انہوں کنوں پھڑیا اور کن مروڑ کے آکھیا تو اللہ دے کتے ہو، تمہیں میں کئی بار آکھیا جڑے میرے مہمان اتنے آندے انہوں نے کچھ نہیں آکھنا تو تسی پھر شیطانی کرن تو بعد نہیں آؤندے۔ تو پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ ابراہیم جڑے اپنے ذات نو درست کرن وچ لگے رہندے نے تو وہی مخلوق کو ڈردے رہے، اور اسی اپنے باطن نو درست کرنے وچ لگے رہنے ہیں، اس واسطے مخلوق ساڈے کو ڈردی ہے۔ جس ویلے آپ دی وفات ہو گئی تھی آپ دے بھائی حضرت ابو الحسن علی بن احمد نے انہوں نے خواب 'چ دیکھیا تو پوچھیا بھائی جان میں کو وصیت فرماؤ، تو آپ نے فرمایا کہ لازم پھڑ اپنے قلت اور ذلت نو اتوں تک کہ تو ملے اپنے رب نو، یعنی مرد دم تک قلت اور کنات نو لازم پھڑ، مرد دم تک عزت اور بڑائی دی خواہش نہ کر۔ حضرت ابراہیم احمد رکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے فقر و درویشی دی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ماسو اللہ تو کسی چیز تو بھی گناہ حاصل نہ کرے، اور پھر آپ فرماندے کہ مینوں وہ چیز تے حیرانی ہوندی ہے کہ جنہیں پہچان لیا کہ میرا واسطہ اللہ سونے نال ہے تو پھر بھی وہ غیر حق غیر اللہ دے نال کیوں زندگی گزاردا، حالانکہ اللہ سونے فرمایا کہ مخلوق نو چھڈ کے اپنے پروردگار دی طرف رجوع کرو، یعنی وہ ہی ہو جاؤ اور وہ ہی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو، نہ کہ اپنے نفس اور اپنی طبیعت دی۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت ابراہیم رکی رحمۃ اللہ تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ گھر اللہ تعالیٰ کو ہو جائے قلباً اللہ سونے دی اطاعت کریے، قرآن سنت تے عمل کریے، اپنے نفس چوں نکلیے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے بنائے شیطانی پروگراموں تو الگ ہو جائے۔
تو شکل خلق جو لگ رہی ہے شکل مولا جو لگے رہی ہے کہ اپنے اللہ سونے دا عرفان حاصل کریے جو حاصل کرنا ہر مسلمان واسطے فرض ہے. اپنے اللہ نو پہچانی اور اللہ ہی دے ہو جائیے. خلقی ہے ارباب و اسباب کے بھروسے جو نکلی ہے کیونکہ انہوں نے اعتماد بھروسہ شرک ہے. جب تک اسی خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت تمنا آرزو مراد مرضی خواہشاں جو نہیں نکلتے اور سر تو پہلے تک مرضی مولا نہیں بنتے مردہ بن کے حضور حاضر نہیں ہوتے اپنے اور دوجیاں دے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد نہیں کرتے. مرضی مولا نہیں بنتے ارادہ الہی نہیں بنتے فعل الہی نہیں بنتے تقدیر مولا نہیں بنتے اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ نہیں گزارتے. قلباً تعبد اپنے اللہ سونے ذات چ ڈبدے نہیں فنا پھر توحید کر پھر توحید نہیں ہوندے جہی تصوف دی علم اسلامی علم تصوف دی روح ہے کدے بھی اسی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتے. تو سانو چاہیے کہ ما سوا اللہ دے شیطانی نصابہ چلے کہ قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کریے راہ مولا دے مسافر بنیے تراشی مولا چ لگی ہے تاکہ اللہ سونا ساری صدق سچائی دیکھ کے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ اور دولت کبرا سانو عطا کرے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما. قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلب انتابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا. دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں ساڈے اندر موجود انہاں دے اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقف اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.